مرد ہو یا عورت۔ آج ہمارے معاشرے میں تقسیم ہو گئی کہ مرد کا یہ کام، عورت کا یہ کام، مرد یہ کرے، مرد وہ کرے، اور جو تقسیم اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے وہ تقسیم ہمیں منظور کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب نبی نے اپنے گھر سے بات سمجھائی، اپنے گھر سے حضرت علی کو فرمایا، اے علی، اے فاطمہ، اللہ نے تمہیں برابر حق دیا ہے، تم برابری، تمہارے اندر برابری ہے، لیکن اللہ نے برابری کو تقسیم کیا ہے۔ فاطمہ، تو اپنے گھر کے اندر کی حکمران ہے، علی باہر کا حکمران ہے۔ پتہ چلا کہ مرد کو باہر کی حکمرانی ملی، عورت کو گھر کی حکمرانی ملی۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، حکمران ہے، وہ اپنے بچوں کی حکمران ہے، بچوں کی تربیت اس کے ذمے، بچوں کو کھلانا پلانا اس کے ذمے، اور باہر سے کما کر لانا، ضروریات کو پورا کرنا یہ مرد کے ذمے۔ اور ہمیں اغیار نے ایسا الجھایا روٹی پانی کے چکر میں، حقوق نسواں بل ڈال دیا کہ عورت کے بھی حقوق، عورت کے بھی حقوق، عورت کے بھی حقوق، اتنا شور مچایا، پتہ چلا کہ عورت کو حقوق سرے سے مل ہی نہیں رہے۔ جیسے حقوق اللہ کے محبوب نبی عورت کو، بلکہ انسانیت کو، بلکہ آگے بڑھ کر کہوں جانوروں کو، گھاس پھوس کو، درختوں کو، اللہ کے نبی آج سے 1500 سال پہلے جو حقوق دے کر گئے ہیں انسان تو دے ہی نہیں سکتا۔ اسی کو کہتا ہے کہ تم انسانوں کے حق کی بات کرتے ہو ارے ناداں، تم انسانوں کے حق کی بات کرتے ہو ارے ناداں، میں قرباں حق حیوانوں کا دلایا کملی والے نے۔ آج ہم انسانوں کی باتوں کو روتے ہیں، یہ مرد کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ اور لوگوں، حقوق اس وقت بھی تھے، مردوں کے بھی حقوق تھے، عورتوں کے بھی حقوق تھے، لیکن جب حقوق ادا کرنے کی باری آئی، کوئی عورت پیچھے نہ رہی، کوئی خاتون پیچھے نہ رہی، کوئی عورت پیچھے نہ رہی۔ اور لوگوں، ذرا توجہ کرنا، تاریخ کا مطالعہ آپ بھی کرتے ہو، دین اسلام میں کلمہ پڑھنے والی پہلی خاتون عورت ہے، دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے والی پہلی خاتون ہے، عورت ہے، دین اسلام کے لیے پہلی شہادت پیش کرنے والی عورت ہے، خاتون ہے، اسلام کی جنگ کے اندر پرچم بنانے کے لیے، جھنڈا بنانے کے لیے اپنا دوپٹہ پیش کرنے والی عورت ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے والی عورت ہے، زخمیوں کو پانی پلانے والی عورت ہے، جنگ کے لیے لوگوں کو ابھارنے والی عورت ہے، لوگوں کو جنگوں کے لیے تیار کرنے والی عورت ہے، لوگوں کو دین کے مسائل بتانے والی عورت ہے۔ عورت کا وہ مقام نہیں جو آج ہم نے سمجھ لیا کہ عورت باغوں کی زینت بنے، پارکوں کی زینت بنے، بازاروں کی زینت بنے، دکانوں کی زینت بنے، شاپنگ مالوں کی زینت بنے، لوگوں کی زینت بنے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے عورت کو بڑا اعلیٰ مرتبہ، بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے تو کہا نا کہ عورت کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ عورت کو ہی وہ مرتبہ، وہ مقام حاصل ہے جس کے پیٹ کے اندر انبیاء آئے، جن کی گود میں نبی کھیلے۔ عورت کو ہی مقام حاصل ہے کہ جس نے نبیوں کو لوریاں سنائی، نبیوں کے چہرے دھوئے، نبیوں کو غسل دیا، نبیوں کو کپڑے پہنائے، نبیوں کی آنکھوں میں سرمے لگائے۔ اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عورت کو عطا فرمایا۔ کہتے ہیں عورت کو کوئی حق نہیں ملا جی، حقوق دو۔ آج 1500 سال کے بعد کہتے ہیں کہ حق نہیں ہے، حقوق دو۔ اصل جو لوگ اس مسئلے پر ذلیل ہوئے، خاندان برباد ہوئے، خاندانی نظام برباد ہو گیا، اب وہ ہم سے بدلہ لینے کا انہوں نے یہ نیا انداز نکالا ہے کہ عورتیں باہر نکالو۔ عورتوں کے ذہن میں یہ بات ڈالو کہ چار دیواری، پردہ، یہاں تم پڑی ہو، تمہیں پڑے پڑے سیوی لگ جائے گی، تمہارے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گی، تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، باہر نکلو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی عمل کیا اللہ نے
رحمتوں کی انعامات کی بارش فرما دی۔